بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے عزیزوں، میری ماں بہنیں، یہ بات سبھی حضرات تک اس لیے پہنچانے دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ مجھے رات دن ان باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کتنے بھائی بہن ملاقات کے لیے آتے ہیں کہ حضرت دیکھنا کسی نے مجھ پہ جادو کر دیا، مجھ کو کرا دیا، پیر اس میں پڑ گیا، آسے بھی معاملہ ہو گیا۔ یعنی 99% اسی مرض کے لوگ میرے پاس آتے ہیں۔ اور میں آپ حضرات کو یہ بتلا دوں کہ جادو اصل میں ہے کیا چیز؟ کیا سبھی کو جادو کر دیا گیا یا کچھ ہمارے وہم اور خیالات ہیں؟ یہ بات حقیقت ہے کہ جادو ہوتا ہے، جناتی اثرات بھی ہوتا ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے کہ سب کو جادو کر دیا گیا۔ اور جادو، بعض حضرات کہتے ہیں جی میرے سر میں درد رہتا برابر، کسی نے کچھ کر دیا۔ کسی کا کہنا یہ ہے آپس میں میاں بیوی میں ہم میں جھگڑا ہی رہتا، کمر میں درد رہتا، کھووں پہ زور رہتا، صبح سو کے اٹھتے ہیں تو بدن تھکا ہوا ہوتا ہے، بچے سوکھتے چلے جا رہے ہیں، گھر میں بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں، طرح طرح کی مصیبتیں، لڑائی جھگڑے، رنجشیں، طرح طرح کی پریشانیاں، کبھی میرے درد یہاں ہوتا، کبھی یہاں درد ہوتا، کبھی نزلہ، کبھی کھانسی، کبھی بخار، کبھی یہ شکایت، کبھی وہ شکایت، حتیٰ کہ اگر چلتے ہوئے ہمارا پیر کسی اونچے نیچے جگہ پر پڑ گیا تو ہم یہ کہتے ہیں یہ بھی کسی نے کچھ کرا دیا۔ یعنی کبھی بھی کوئی نقصان اگر ہمارے سامنے آیا تو ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کہ کسی نے کچھ کرا دیا، میرا کاروبار بالکل بند ہو گیا، ٹھپ ہو گیا، کام چلتا ہی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے ان گندے خیالات سے نکلو، یہ چھوٹی سوچ ہے، ان سے باہر نکلو۔ آپ کے سر میں درد ہے، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی پریشانی اور ہو، آپ کئی گھنٹے یا کئی دن نہ سوئے ہوں، اس وجہ سے سر میں درد ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے پیٹ میں قبض ہو، اس کی وہ گیس دماغ میں ٹکرا رہا ہو، اس کی وجہ سے درد ہو سکتا ہے، کوئی پریشانی، کوئی آپ کے سامنے ٹینشن، فکر زیادہ ہو، اس کی وجہ سے سر میں درد ہو سکتا ہے، سردی لگنے کی وجہ سے درد ہو، گرمی لگنے کی وجہ سے درد ہو۔ میرے عزیزوں، موسم کی تبدیلی سے یہ فرق پڑتا ہے۔ صبح سو کر اٹھیں گے تو بدن سست تو ہوگا ہی، اگر ہم نفع کماتے ہیں کام میں تو گھاٹا تو آنا ہے، لیکن یہ تمام کی تمام سوچیں آخر کہاں سے آئیں، کس نے بتائیں؟ اللہ کے واسطے مجھے معاف کرنا، یہ ہم جیسے لوگوں نے، علاج معالجہ کرنے والے جیسے لوگوں نے، جن پر لوگ بھروسہ کرتے ہیں، اطمینان کرتے ہیں، اللہ کا ولی مانتے ہیں، بزرگ مانتے ہیں، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ اس نے بس دم کر دیا اور میرا کام بن گیا، ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، بہکا دیا۔ اچھا خاصا آدمی، صحیح سلامت آدمی، تندرست آدمی اگر کسی عامل کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کے ذہن میں اتنی باتیں بھر دیتا ہے کہ وہ اچھا خاصا آدمی بیمار ہو چکا ہوتا ہے۔ آخر کہاں سے آیا اتنا جادو؟ کہاں سے آئے اتنے جنات جو سب ہم پہ آگے چپٹ گئے؟ سب نے ہمیں ہی پریشان کر کے رکھا۔ تو میرے عزیزوں، اگر ہمیں بخار ہو تو پہلے ڈاکٹر سے رابطہ کریں، سر میں درد ہو تو علاج کی تجویز اختیار کریں، اگر کہیں اور درد ہے، پیٹ میں درد ہے، طرح طرح کی بیماریاں بن سکتی ہیں، تو ہمیں ان باتوں کا خیال صرف یہ سوچ کے نہ کرنا چاہیے کہ جادو ہے، جنات ہے۔ بہرکیف فرض کیجئے اگر ہے
ان باتوں میں سے کوئی بات سچی ہے اور کسی نے جادو کرا دیا تو بالکل پریشان نہ ہو، فکر مند نہ ہو، ہرگز مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے اللہ کا فرمان سنیے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن باعث شفا ہے، قرآن میں ہر بیماری کا علاج ہے، قرآن ہر برائی سے دور کرنے کی جڑ ہے، ہر پریشانی کا خاتمہ کرنے کے لیے اللہ نے قرآن ہمیں دیا ہے۔ ہمیں قرآن سے اپنا حل تلاش کرنا ہے، نبی کے فرمان سے اپنا حل تلاش کرنا ہے، ہمیں اپنی زندگی تندرستی کے اعتبار سے سنوارنے کے لیے قرآن و حدیث سے سہارا لینا ہے۔ اگر ہم بیماری کے شکار ہیں، کسی نے کہا کہ جادو کر دیا گیا، فکر نہ کریں، پریشان نہ ہوں۔ اس دور کو دیکھیں جب نبی علیہ السلام پر ایک یہودی نے جادو کیا، تفصیل کا وقت نہیں، اللہ نے قرآن اتارا، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ یہ دو صورتیں جادو کی کاٹ کے لیے بہترین صورتیں ہیں۔ کسی نے کیسا ہی جادو آپ پر کر دیا، کیسی ہی پریشانی آپ کو ہے، یہ دونوں صورتیں پڑھا کریں، اپنے اوپر دم بھی کیا کریں، پانی پر دم کر کے پیا کریں۔ اگر کسی کو زیادہ پریشانی کا معاملہ نظر آتا ہے، ہر آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کے بعد یہ عمل دہراتے رہیں جب تک کہ آپ کو سکون نہ مل جائے۔ ورنہ میرے عزیزو، آپ کہیں چلے جائیں، مارکیٹ بنی ہوئی ہے، لوگوں کی مارکیٹ بنی ہوئی ہے۔ جس طرح دیکھا بازار میں دکانیں، یہ پرچون کی دکان، یہ ڈاکٹر کی دکان، اسی طرح عامل کی بھی دکان ہے۔ مارکیٹ کھول دی گئی لوگوں نے اور سب کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ کسی پہ جادو بتایا، کسی پہ آسیبی معاملہ بتایا، کسی پہ اس کے بھائی نے کرا دیا، اس کی بہن نے کرا دیا، اس کی ماں نے کرا دیا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ بھائی تمہیں ہوا کیا ہے؟ کیا تم پر وحی آ گئی؟ اللہ کی طرف سے کوئی احکام نازل ہو گیا؟ جبرائیل نے آ کے بتایا کہ جادو اس پر فلاں نے کہا؟ نبی کو تو علم ہوا نہیں، نبی بیمار ہیں، صحابہ دوائی کر رہے ہیں، علاج کر رہے ہیں، نبی کو علم نہیں، کس نے جادو کیا؟ آخر جبرائیل علیہ السلام نے آ کے بتلایا کہ جادو کس نے کیا ہے۔ جب تک وحی نازل نہیں ہو گئی اس وقت تک پتہ نہ چل سکا، اس وقت تک علم نہیں ہوا کہ جادو کس نے کرایا۔ آپ کو علم ہو گیا، خود نے کرا دیا۔ کیا جبرائیل آپ پر آنے لگے؟ اگر جبرائیل آئے ہیں، وحی آئی ہے، تو آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ فلاں نے فلاں پر جادو کیا ہے۔ اگر جبرائیل نہیں آتے تو پھر آپ جھوٹے ہیں، یا تو جبرائیل آپ پائے ہیں یا آئے نہیں تو آپ جھوٹے ہیں۔ اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جبرائیل کسی پر آئے تو اس کا مطلب آپ جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ بچو ان باتوں سے، اللہ کے واسطے۔ آپ کو جان دینی ہے، مرنا ہے۔ کوئی آپ کے پاس آتا ہے، اس کو سچی بات بتلاؤ، حق بات بتلاؤ۔ بھائی تجھے بخار ہے، میں پانی پڑھ کے دم کر دیتا ہوں، یہ تعویذ دے دیتا ہوں، فلیتہ دے دیتا ہوں، آپ اسے بھی استعمال کر لیں۔ اگر آپ کو اس بات پر یقین ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شفا رکھی ہے، اس کو کریں۔ اور آپ دوائی لیں، آپ دوائی کرائیں۔ آپ کو بہت بخار ہے، آپ کے سر میں درد ہے، آپ دوائی کرائیں، جادو نہ بتائیں، جناتی اثر نہ بتائیں۔ اگر ہے واقعتاً تو بتائیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ان باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ میرے عزیزوں، یہ ساری کی ساری باتیں اس سے نکال دو، اس سے دماغ سے نکال دو، باہر پھینک دو، ورنہ شک ایسی بڑی بیماری ہے، زندگی بھر آپ عاملوں کے چکر کاٹتے رہیں گے، آپ کا علاج نہیں ہو سکے گا، جادو نہیں اتر سکے گا، کیونکہ آپ پر جو جادو کیا ہے نا، جادو کسی نے نہیں کیا، عاملوں نے کیا ہے، ذہن میں کیا ہے، حقیقت میں نہیں۔ تو اس لیے ان ذہنوں کو خالی کرو، ان سوچوں کو نکالو، بس ایک سوچ رکھو، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ تحقیق کے لیے کسی صحیح عالم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ورنہ بچیں۔ بخار ہے دوائی لیں، سر میں درد ہے دوائی لیں، نزلہ کھانسی ہے دوائی لیں،
اور ان باتوں سے بچتے رہیں، پرہیز کریں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی، سمجھ کی، صحیح سوچ کی، عقل سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔